ویلکم ٹو جسٹس فار آل پوڈ کاسٹ سیریز. اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو بالکل آپ نے صحیح گیس کیا. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں بیرسٹر محمد عمر سومرو صاحب, جو کہ پریزنٹلی منسٹری آف لا, ہیومن رائٹس اینڈ ریلیجیس افیئرس کے منسٹر ہیں انٹرم سیٹ اپ میں. اس کے علاوہ یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فار 2 ٹائمز آنری سیکرٹری رہ چکے ہیں. سر سے آج ہم جاننا چاہیں گے بار پولیٹکس کے حوالے سے. بار پولیٹکس جو بھی وکیل کراچی میں پریکٹس کرتا ہے ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز تو اس نے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کراچی بار کے, اگر آپ کا تھوڑا ایکسیس ہے تو ملیر بار کے, مطلب الیکشنز سے آپ کا رابطہ پڑتا ہی پڑتا ہے. تو سر سے آج ہم فرسٹ آف آل سر تھینک یو فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر ایک چلتا ہے کہ ماحول میں کہ بھائی پریکٹسنگ لائرس کے لیے بار الیکشن کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں کیا مینیجیبل ہیں؟ آپ جب آنری سیکرٹری رہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ایٹ دا سیم ٹائم یور پارٹنر یا ورکر کے, تو کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے یا دونوں چیزیں مینیجیبل ہیں؟ دیکھیے میں تو کہوں گا کہ بار کی سیاست میں آپ پہلے کم از کم 10 سال تو نہیں آئے ایز اے پریکٹسنگ ایڈوکیٹ, کیونکہ بار کی ایشوز, بار کی اسٹینڈنگ اور اس کا وقار بلند کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور رول ایز این ایڈوکیٹ. وی نیڈ ٹو اپریشیٹ کہ بار کا کیا رول ہونا چاہیے. آپ کو اپنی جڑیں مضبوط کرنی چاہیے ان یور پروفیشن فرسٹ. بار کی سیاست میں آنے کا مقصد میرے لیے یہ تھا کہ آئی گیو بیک ٹو دا بار بیکاز آف ہوم آئی ہیو ارنڈ رسپیکٹ ان دا پروفیشن اینڈ ان سوسائٹی. تو اگر آپ شروعات میں ہی آ کے گریجویٹ کر کے آپ پہلے 2 سال میں ہی بار کی سیاست میں آ جائیں گے تو آپ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو میں سمجھتا ہوں ایڈورسلی آپ افیکٹ کریں گے, کیونکہ آپ اپنے کلائنٹس کو وقت نہیں دے پائیں گے, آپ اپنا مائنڈ قانون پر نہیں اپلائی کر پائیں گے, اور آپ اپنی ایڈوکیسی اسکلس کو ایز اے کانسیکوینس نہیں اپنا بہتر کر سکیں گے. تو میں تو یہ ایڈوائز دوں گا ٹو ویٹ فار اے کنسیڈریبل پیریڈ آف ٹائم. پھر جب عدالتوں میں بیٹھ کے سسٹم میں کو سمجھ کے دھکے کھا کے جوتے گھسا کے پھر آپ کو ایک پریفرل ویو ملتا ہے کہ آپ کو کیا امپروو کرنا چاہیے بار کی سیاست میں. اور بار کا رول جو ہے یو نیڈ ٹو ہیو سم رول ماڈلز جن کو آپ فالو کریں, یا کچھ ایسے لوگ جن کے ویوز کو آپ اپوز کریں, تو آپ کی اپنی بھی ایک ڈیولپمنٹ, آپ کی فلاسافیکل آپ کا ویو جو ہے بار کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے, وہ بھی ایوالو ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے. اچھا سر, میرے دوسرے سوال کا آپ نے پہلے میں ہی جواب دے دیا ہے, لیکن میں پھر زیادہ, کیونکہ آج کل جو نئے وکلا آتے ہیں اس فیلڈ میں, لیگل فٹرنیٹی میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے ہی وہ خود سے بھی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں سسٹم میں کیا ہے. آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایٹ لیسٹ فار 10 years یو مسٹ بی فلی انویسٹڈ ان یور پروفیشنل گروتھ. تو آپ کی سجیشن تو کلیئر ہے, کرسٹل کلیئر, کہ بھائی آپ پہلے اپنا کیریئر بنائیں, اس کے بعد تاکہ آپ کو ڈائنامکس کا پتہ چلے, سسٹم کا پتہ چلے, اس کے بعد آپ بار پولیٹکس میں. اچھا سر, آپ کی سجیشن تو اس میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ آنری سیکرٹری تھے سندھ ہائی کورٹ بار کے, تو آپ نے ایجوکیشنل جو پروگرامس تھے, بار ووکیشنل پروگرام, جس کو کافی زیادہ اپریسیشن بھی ملی, ریکگنیشن بھی ملی, آئی واز آلسو پارٹ آف دیٹ اینڈ آئی اسٹل اپریشیٹ دیٹ. تو اب جو کینڈیڈیٹس ہیں, الیکشنز آر اہیڈ, بار کے جو بھی ابھی ایسپائرنٹس ہیں, ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہونی چاہیے کہ یوتھ کے لیے, اسپیشلی جو نیو انٹرنس ہیں لیگل پروفیشن میں, کیا ایسے پروگرامس ہو سکتے ہیں جن سے لیگل جو ایک مائنڈ ہم بنانا چاہتے ہیں ڈیولپ کر سکیں؟ کیا ہونا چاہیے سر؟ آپ نے تو اچھا کیا اپنی اینڈ تک ایک گیون ٹائم میں, کیونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اب کی کیا سجیشن ہے کہ کوئی اگر آ رہا ہے تو اس کا کیا آبجیکٹیو ہونا چاہیے, اسپیشلی یوتھ کے لیے, ینگ لائرس کے لیے؟ اس میں آپ کو 2 رسپیکٹیو پوائنٹس آف ویو دے سکتا ہوں. پہلے تو ایز اے ممبر آف دا ہائی کورٹ بار, اس میں ویو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پہ فوکس کریں جو امپاورڈ نہیں ہیں. کس چیز سے امپاورڈ نہیں ہے؟ نالج اور اسکل سے. اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کریں
ایکیڈیمکس کو, پریکٹیشنرز کو کہ آپ کے بار رومز میں یا اگر آپ کے پاس آڈیٹوریمز ہے اپنی بار میں, وہاں آ کے کورسز امپارٹ کریں. ٹیکس بار جو ہے وہ بہت ہم لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں اس کو ان مین اسٹریم آف آر پریکٹس, اور اکثر ہمارے جج حضرات جو ہیں ان کو پراپر اسسٹنس نہیں ملتی آن ٹیکس میٹرس. تو ہماری ٹیکس بار جو ہے کراچی میں اور ایون ان پنجاب, اٹس اے ویری ڈفرنٹ بار اینڈ اے ویری میچور بار. Bring the tax bar in to guide and impart courses to your practitioners. I will also benefit from it. تو 2-3 ہفتے کی آپ ٹیکس کے کورسز کروائیں. پھر جس طرح جوڈیشل اکیڈمیز ہیں وہاں کچھ سینئر پریکٹیشنرز اور ریٹائرڈ ججز دے کم دے اینڈ دے امپارٹ کورسز. دا پرابلم دیر از کہ 40 یا 50 سیٹیں ہوتی ہیں اینڈ بار کی مقدار تو ہزاروں میں. اگر ان ہزاروں میں سے ہم کہیں کہ بھائی 500-600 انٹرسٹڈ ہیں تو اپنی رسپیکٹو جوڈیشل اکیڈمیز کو کانٹیکٹ کریں ٹو آلسو کم ان. اس سے کیا ہوگا کہ تھرو آؤٹ دیٹ شارٹ پیریڈ آف 1 year ایٹ لیسٹ یو ہیو کانسٹنٹ ایجوکیشن, اینڈ دس از پروفیشنل ایجوکیشن. اٹ اسسٹس ان پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اب میں بات کر سکتا ہوں آلسو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف اے پبلک سرونٹ, آف اے وزیر. سو فار انسٹنس where I am sitting now, I realize کہ جیسے ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے, اس کی انٹریکشن ود ینگ ایڈوکیٹس اور ایڈوکیٹس ان جنرل بہت منیمل ہے, ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے. آپ کے پاس تقریباً 10 کروڑ کا فنڈ ہے, اس میں سے آپ ایٹ لیسٹ آدھا فنڈ این جی اوز کو دے رہے ہیں. اگر آپ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ڈیوائز کریں اینڈ ان اکارڈنس ود دیٹ سسٹم جو ہیومن رائٹس ابیوسز ہیں, کاروکاری ہیں, آنر کلنگس کے ایشوز ہیں, چائلڈ ابیوز کے, مولسٹیشن کے ایشوز ہیں, اینڈ دا لسٹ از لانگ. اس میں اگر آپ اپنی بارس کو امپاور کریں گے رادر دین گیونگ 4 or 5 crore rupees ٹو این این جی او, اگر آپ ڈسٹرکٹ بارس کے ساتھ بیٹھیں اور ہائی کورٹ بارس کے ساتھ بیٹھیں, تعلقہ بارس جو آپ کی تحصیل بارس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ دیکھیں وی وڈ لائک دیٹ ایڈوکیٹس شوڈ بی پیڈ دس منی. سو فار انسٹنس ہائی کورٹ کے کیسز کے لیے 5 لاکھ روپے ہیومن رائٹس منسٹری دیتی ہے. اٹس اے ریزنیبلی گڈ legal fee. Now that goes in crores to NGOs. If we empower individual advocates through their respective bars, and I'm working on that, کہ ہم اپنے ایڈوکیٹس کو ایک مائل سٹون پیمنٹ کریں, کچھ ایڈوانس میں اینڈ کچھ اپون ڈسپوزل, اور ان کی آڈٹ کرائیں ایوری 2 months کہ آپ کتنی بار اپیئر ہوئے. چائلڈ ابیوز از اے ویری سیریس ایشو ان سندھ. ابھی رانی پور میں ایک بہت بھیانک انسیڈنٹ ہوا ہے, اینڈ وی آر گیون ٹو بلیو دیٹ ان آر سوسائٹی اٹ از ویری انفارچونیٹ. دس از ناٹ دا فرسٹ اینڈ دس ول ناٹ بی دا لاسٹ آف سچ اگلی انسیڈنٹس. اف ایڈوکیٹس آر امپاورڈ کہ آپ جائیں اور آپ اس پیر کے دستک پہ پہنچیں, آپ ایف آئی آر لانچ کریں, یو کین ڈو اے بیٹر جاب دین مینی این جی اوز, سرٹنلی ناٹ ورس اف یو آر ڈیڈیکیٹڈ. تو ایک یہ اسکیم ہے, بٹ ایز پارٹ آف دیٹ ہم چاہتے ہیں کہ اے سرٹن پارٹ آف دیٹ بجٹ ہم اپنے فریش گریجویٹس کو دیں. جس طرح ڈاکٹرس کو 1 لاکھ روپے مہینہ سندھ حکومت دیتی ہے ہاؤس جاب کے لیے فار 1 year, ہم اپنے گریجویٹس کو 25,000 روپے پر منتھ دیں فار 3 months. So up to 6 to 7. جو کہ کافی ٹائم سے ایک کال بھی ہے کہ ینگ لوئرس کے لیے جو کہ نئے آتے ہیں. ہمارے یہاں تو آج کل جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, فیول کا جو ایکسپینسز ہے وہ بھی بیئر کرنا بڑا مشکل ہے. ایوری بڈی از ناٹ پریولیجڈ. تو اس چیلنجز کو, میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ فرسٹ آف آل کہ منسٹری آف لا آپ جو اس وقت پورٹ فولیو سنبھال رہے ہیں, اس کا کیا بار پولیٹکس پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی انفلوئنس ہے, نمبر 1. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ منسٹری آف لا کچھ حصہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے جس سے ہم یوتھ کو, ینگ لوئرس کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہاں آگے ہمارے لیے کچھ بہتر ہے ینگ لوئرس کے لیے, وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو اس فیلڈ سے, کیونکہ بہت سارے چاہتے ہیں کہ ہم سروائیو کریں بٹ ڈیو ٹو انفلیشن اینڈ لمیٹیڈ ریسورسز دے کوئٹ دس پروفیشن. سو ہاؤ کین وی motivate those individuals
and ask them for sense of resilience. देखिए the motivation, let's take that point first, must come from within you, because this profession is a calling आती है आपके दिल से, right? Now what can the law ministry do, the human rights ministry do, generally the government of Sindh do? जिस तरह मैंने आपको बताया ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में हम एक स्टाइपेंड का सिस्टम सोच रहे हैं फॉर द प्यूपिलेज पीरियड, कि हम आपको एटलीस्ट इन हाफ योर प्यूपिलेज पीरियड आपको स्टाइपेंड दें, इफ नॉट द इंटायर पीरियड। During intimation time or after getting license from ड्यूरिंग concerned इंटीमेशन bar? टाइम आपको जो During pupillage period intimation होता है, time. जी हम आप उसमें हम कॉस्ट डिवाइस कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के जो कवानीन हैं बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, पे पाकिस्तान की सिग्नेचरी है, वी इम्पार्ट दैट कोर्स, प्लस वी टेक यू इन द फील्ड। आप जेल विजिट्स करें, Great. आप साइट विजिट्स करें, एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई ह्यूमन राइट्स का भी एक स्कोप है, बिल्कुल। एंड यू कैन देन टेक प्रो बोनो दिस वर्क आफ्टर योर प्यूपिलेज। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि भाई लॉ मिनिस्ट्री जो है वो पॉलिटिक्स में, बाहर पॉलिटिक्स में मदद कर सकती है कि नहीं। देखिए जी, the government should not concern itself on who's going to be elected and who's not going to be elected. But if you accept, like I do, कि politics is the art of solving problems, तो फिर जो वजारतें हैं, लॉ मिनिस्ट्री जो है in particular, वो हमारे वकीलों का burden जो है, financial burden plus professional development, उन दोनों aspects में बड़ी मदद कर सकती है। So if the vision is there and the programs are there, they will evolve into better programs. What So is the present position, sir? Whether the law ministry is assisting financially bars? but the law ministry last year and also this year will be giving out what I would like to believe generous grants. ठीक है, those grants will be given to the individual bars, और उन वो bars जो हैं अपने उस fund को I hope इस्तेमाल करेंगी for libraries, for hardware like laptops, printers, for books, for subscriptions to law sites. ठीक है, and दूसरी the law ministry this time will also be contacting other departments के जो हमारी ऐसी तालुका बार्स हैं जिनके पास elected library secretaries हैं, but there is no library and there is no exaggeration in this. So you have a library secretary but you don't have a library, and therefore you can presume you have no books. So we have to have some construction of a library. Family cases में for privacy कमरे नहीं हैं ताकि पेरेंट्स जो हैं अपनी औलाद से मिल सकें। झोपड़ी टाइप बनी हुई है, 4 अपना वो खंबे लगे हुए हैं, ऊपर ड्राई लीव्स हैं, ब्रोकन बेंचेस हैं, दिस इज़ रादर क्रूल। तो इसमें थोड़ी हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, एंड आई थिंक लॉ मिनिस्ट्री जो है it can assist in that endeavor. Okay. अच्छा सर, my last question, young lawyers के लिए सर, अपने लिए कि हमारे लिए क्या सजेशन है आपकी? और आपने पहले तो बता दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि एटलीस्ट आफ्टर 10 years you must enter into bar politics. आपने बार पॉलिटिक्स, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आपके जो टेन्योर था ऑनरी सेक्रेटरी का 21 और 22, 2021 और 22, क्या उससे पहले भी आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था या ये पहला ही था, स्टार्ट था बार पॉलिटिक्स में से? देखिए, स्टार्ट तो पहला ही था एंड इससे पहले कभी नहीं था, लेकिन जो ऑब्ज़र्व किया और जो देखा, जो मैं समझा नीड्स है हमारी बार की, फ्रॉम बेसिक थिंग्स लाइक हमारे पास कार पार्किंग का इशू था, हुकूमत की कोई 100 गाड़ियाँ जो हैं जंग खा रही थी सिंध हाई कोर्ट के कार पार्क में, उनको रिमूव करवाया। सिंध गवर्नमेंट की ताउन से 1-1.5 एकड़ का प्लॉट लिया, उसको डेवलप किया, ग्रांट्स के लिए काम किया, कोर्सेज इम्पार्ट किए। फिर हमने ये सोचा कि हमारे वकील जो हैं जब प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट, ना सिर्फ पाकिस्तान में पर दूसरे ममालिक में भी। ऑफन वकील स्टार्ट द प्रोफेशन इन डेट, दे ओ अ लॉट ऑफ मनी। तो हमने मेडिकल इंश्योरेंस का सोचा, मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम हमने डिवाइस की, दैट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड। आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी विद दैट स्कीम, सो मेम्बर्स ऑफ द बार हैव बीन इन्वाइटेड along with the insurance company and we've had one meeting। तो उस इंश्योरेंस स्कीम को हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जहाँ विजन हो, कमिटमेंट हो, तो
the bar can be helped, the profession can be helped. کیا میں ایڈوائس دوں گا ینگ لوگوں کو؟ دیکھیں جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ انٹروڈ کرے گی آپ کے پروفیشن پہ، لیکن جو لٹیگیٹر ہیں ان کو شاید اتنی ابھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ انٹرنیشنلی جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ ایٹ اے لوور لیول شاید ججز کو ریپلیس کرنے میں ہو رہا ہے، ناٹ فار ہائی ہینس کرائمز اور ڈیٹیل سوٹس، بٹ لیٹس سے وہ ٹریفک اوفینسز اینڈ کنزیومر کورٹ کیسز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو لٹیگیٹرز فی الحال سیف ہیں. جو آپ کے کارپوریٹ لائرز ہیں، بگنرز، I think they really have to be careful and think this through, because جو ڈاکیومنٹیشنز وہ اپنے سینئرس کے لیے پریپیئر کرتے تھے اور ویٹ کرتے تھے، وہ ناؤ ایٹ اے کلک آف اے بٹن کین بی پریپیئرڈ بائی چیٹ جی پی ٹی ادر اے آئی سافٹ ویئر. although it's still taking time. اور کچھ میرے دوست ہیں مجھے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی امریکہ میں جو فریش گریجویٹس ہیں جو اچھے کالجز کے ہیں ان کو 6 فگرز کی اسٹارٹنگ سیلریز مل رہی ہیں as corporate lawyers, which is indicative of the fact that AI is still going to take a bit longer than we anticipate, at least in the legal professions. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.